السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول غربت ہجر میں عشق از قلم فروا خالد کس نمبر 18 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی اگلی قسط۔ الماش ان کے سامنے اپنے نکاح کا اقرار نہیں کر پائی تھی۔ ان کی دھمکی الماش کو ہونٹوں پر تالے لگا گئی تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگی تھی۔ اس کے بابا کو کیا ہوا تھا جو اچانک سے وہ اس کو اتنا سنگین فیصلہ سنا گئے تھے۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے سائدہ، پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ سائدہ کے آگے ہاتھ جوڑتی پلک پلک کر رو دی تھی۔ اس کی زندگی کو اس کو کسی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، 1 ہفتے بعد لوٹیں گے۔ سائدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانی کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بت رنگ ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح تو دور کسی کے بارے میں سوچنے کا گناہ بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ہر لمحے بڑھتی اذیت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنی نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اور اگر نہ بتاتی تو اپنی زندگی کو۔ اس کی زندگی کا قیامت خیز دن آن پہنچا تھا۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ تو وہ اس دشمن جاں تک پہنچ پائی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا کہ کسی کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید ہی کسی کی سازش تھی جس کے بھینٹ اس معصوم اور بے زر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا یہ بڑے سائیں ہم جیسی کم حیثیت مزارے کی لڑکیوں سے صرف دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے لاڈلا چشم و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے۔ اب اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم چاہے مرو یا جیو۔ اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ سب تک واپس آ چکے ہوتے۔ اتنی بھی کیا بے خبری کہ اتنے دن اس لڑکی کے بارے میں ذرا پتہ بھی نہ کر پائے کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ سائدہ آج بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، مگر اس شخص کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک جذبات سے گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں نہ تو کچھ غلط بول پا رہی تھی اور نہ سن پائی تھی۔ اس نے سائدہ کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ اس کا نکاح پر نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس نے سب کو روکنے اور اس دشمن جان سے رابطہ کرنے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر نہ جانے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اس کے ستمگر تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور محبت کے مفہوم سے آگاہی پائی ہے، تب سے لے کر اب تک صرف آپ کو چاہا۔ اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی ہے۔ آپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنا میرے لیے گناہ کبیرہ تھا، تو آج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ کیسے کر لوں؟ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں، میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ کی ہی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرے گناہ سرزد کرنے پر بضد ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانے پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر میں مجبور ہوں۔ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بابا اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پر لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی سے کسی ایسے مقام پر لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی، اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اسے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا تھا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پر کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔
اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتی۔ میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو۔ I love you damn it۔ تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو۔ اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر۔ اس کے سجے سنورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگی تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا تھا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی یہ دیوانگی دیکھ اپنی جگہ ڈھہ سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بد نصیب باپ کو دیکھا تھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ یسوال کی جانب سے ملنے والے منہ توڑ جواب پر فائقہ نے دوبارہ یسوال کی راہ میں آنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ وہ اس کے سامنے اب اپنی زندگی میں اس کی اور میرال کی اہمیت بہت اچھے سے واضح کر گیا تھا۔ میرال بہت زیادہ خوش تھی کہ یسوال نے فائقہ جیسی چالاک لڑکی کو اپنی زندگی سے بالکل نکال پھینکا تھا۔ وہ آج اسامہ کی بہن نیلم کے اصرار پر اس کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہوئی تھی۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ یسوال جو شاپنگ کرنا سخت ناپسند تھی، اس لیے اس نے یسوال کو ڈسٹرب نہیں کیا، جو اپنے آفس کے کاموں میں دن رات مصروف رہتا تھا۔ سارے بڑے پروجیکٹ یسوال کی کمپنی کو ملے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ آج سنڈے تھا، مگر یسوال آج بھی کام میں مصروف تھا۔ میرال نیلم کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی جب اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے باوجود اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میرال اپنے دھیان میں کچھ جینٹس شرٹ دیکھتی ایک قدرے سنسان حصے میں آ گئی تھی جب اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میرال گھبرا کر پلٹی تھی جب اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے وہاب کو دیکھ کر میرال کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ میرال کے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تمہیں تو بہت معصوم سمجھتا تھا میں، مگر تم تو بہت ہی چالاک نکلی کزن۔ کوٹھے پر جاتی ہی اتنی بڑی سامی ہتھیلی لی، سیدھا ہاتھ ڈالا ہے تو اتنے بڑے رئیس زادے پر، اور ہمیں بھول گئی اتنی جلدی۔ وہاب اپنی گندی نگاہیں اس کے وجود پر ڈالتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی گھٹیا انسان؟ تمہیں اپنے ہی گھر کی عزت کو چند پیسوں کے عوض کوٹھے پر بیچتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ میرال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے اس غلیظ انسان کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہا تھا۔ شرم نہیں، افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے حسن کی بہت کم قیمت لگائی میں نے، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہی ہے۔ باقی کا پیسہ تمہارے شوہر سے وصول لوں گا۔ میں اتنے دنوں سے اسی انتظار میں تھا کہ تم مجھے اکیلی ملو، آج بہت مشکل سے تم ملی ہو، تو یہ موقع جانے نہیں دوں گا میں۔ تمہیں اپنے شوہر سے 50 لاکھ لے کر دینا ہوگا، ورنہ میں ایسے ہی بتا دوں گا کہ تم اس رات میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ وہاب کی بات پر میرال کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاب اب دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کوئی گیم کھیلے گا۔ بکواس مت کرو، میں کسی غلط نیت سے نہیں بھاگی تھی، میں نے صرف مدد لی تھی تم سے، میرال تڑپ کر بولی تھی۔ یہ بات تو صرف تم اور میں جانتے ہیں، محلے والوں اور گھر والوں کو تو یہی پتہ ہے نا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ویسے بھی تمہاری چچی کو تو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گی۔ آخری وقت میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب تو بولنے کے قابل بھی نہیں بچی۔ باقی رہے میرے بھائی، تو انہیں کیا ضرورت ہے گھر آئی اتنی ساری رقم کو لات مارنے کی؟ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 50 لاکھ لا کر دو، ورنہ۔ وہاب اپنی بات کہتا میرال کے قریب آیا تھا جب اسی لمحے وہاں آ کر ان کی ساری باتیں سنتے یسوال خان افریدی کا گھونسا وہاب کو منہ کے بل گرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرال نے وہاں کھڑے کھڑے یسوال کو کال ملائی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یسوال اس پر یقین کرتا، اس کی مدد کی خاطر وہاں اتنی جلدی پہنچ جائے گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہراساں کرنے کی؟ لڑکیوں کی سودا بازی کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے کسی کی بولی لگائی جاتی ہے۔ یسوال نے وہاب کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسے انسان کے آگے دے دیا تھا جو وہاب کی بھی ویسی ہی بولیاں لگانے والا تھا جیسے اب تک اس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی لگائی تھی۔ وہاب اس دیو وہیکل شخص کو دیکھ یسوال سے معافیا مانگتا رہ گیا تھا، مگر اس کی فریاد پر آج ویسے ہی کان بند کر دیے گئے تھے جیسے وہ کرتا آیا تھا۔ میرال سمیت آج تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ویسے ہی کر چکا تھا، اس کے لالچ کا کنواں کبھی نہیں بھرنا تھا۔ اس شخص کی یہی سزا تھی۔ ان کے جاتے ہی میرال یسوال کے سینے سے لگتی رونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی کی ساری حقیقت بتاتی چلی گئی تھی۔
اس کا تکلیف دہ ماضی سن کر یسفال نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ دونوں رشتوں کے معاملے میں ایک جیسے بد نصیب ہی تھے۔ آپ کو میری بات پر یقین ہے؟ میرال نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار یسفال خان آفریدی کو خود سے بھی زیادہ کسی پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس کی جانب جھک کر اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتا وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر میرال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گال پر بہہ نکلے تھے۔ تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، یسفال نے جھک کر اپنے ہونٹوں سے اس کا ایک ایک آنسو چنتے کہا تھا۔ میں صرف روتے ہی ہوئی نہیں، ویسے بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ خود ہی آپ کے سر پر مسلط ہو رہی ہوں، ورنہ آپ تو کب کے مجھ سے جان چھڑوا چکے ہوتے۔ میرال نے اس کی بات پر منہ بسوڑتے کہا تھا اور اس سے کلائی چھڑوا کر دور جانا چاہا تھا۔ جب یسفال خان آفریدی اس کی گردن کی پشت پر اپنی ہتھیلی جماتا اسے خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو، بہت جلد یہ بات پتہ چل جائے گی تمہیں۔ اس کے گداز ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہونٹ کے اوپر دل پر ایک بار پھر جھکا تھا اور آج پھر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے چھوتا میرال کی چیخیں نکال گیا تھا۔ اس پر میرا کوئی زور نہیں ہے، اسے دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پاتا، اتنا حسین ہے یہ۔ یسفال خان آفریدی کی ذرا سی قربت پر میرال کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اگر یہ شخص کسی دن اس پر مہربان ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ میرال کا دل زور و شور سے دھڑک اٹھا تھا۔ یسفال خان آفریدی کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بہت جلد اس کی مہلت ختم کرنے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم کھڑے تھے جب یسفال کے بجتے فون نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ یسفال کے نقوش بالکل تن گئے تھے۔ وہ میرال کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ میرال نے گاڑی میں بیٹھتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے یسفال انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کب اتنی اہم ہوئی تھی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی کسی کی پرواہ نہ کرنے والا میرال عالم کے معاملے میں کسی کی ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو یسفال خان آفریدی کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اس پتھر دل انسان کے دل میں احساسات اور جذبات پیدا کر دیے تھے۔ یسفال گھر پہنچتا میرال کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ پورچ میں کھڑی گاڑیاں دیکھ میرال تو سمجھ گئی تھی کہ گھر پر کوئی آیا تھا۔ یسفال کے بے حد سنجیدگی بھرے تاثرات میرال کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ سر، اندر بڑے سائیں آئے ہیں۔ وہ لوگ ابھی باہر ہی تھے جب ملازمہ نے جلدی سے آ کر یسفال کو آگاہ کیا تھا۔ جو سنتے میرال نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر یسفال اسے بنا کچھ کہے روم میں جانے کا کہتا خود ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرال نے نم آنکھوں سے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھا تھا۔ یسفال کے گھر والوں نے جب فائقہ جیسی اتنی امیر گھرانے کی لڑکی کو قبول نہیں کیا تھا تو اسے کیسے کرتے؟ میرال روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں سے وہ ڈرائنگ روم میں ہونے والی ساری گفتگو بہت آسانی سے سن سکتی تھی۔ یسفال، تم ہر بار ہماری روایات کے خلاف جا کر فیصلہ نہیں لے سکتے۔ خان حویلی کے سب سے بڑے بیٹے ہو تم، میرے بعد خاندان کی ساری ذمہ داریاں تم پر آتی ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے سے چھوٹوں کو کیا سیکھ دو گے؟ عباس خان آفریدی نیوز پر اس کے نکاح کی خبر سن چکے تھے، اسی وجہ سے بپھرے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ان کی کانوں تک اس لڑکی کے کوٹھے میں ہونے کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ یہی چاہتے تھے کہ یسفال ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بابا سائیں اپنے دل کو خون کر کے آپ کی روایت کی پاسداری کرتا رہوں۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نکاح کیا ہے تو ساری زندگی نبھاؤں گا بھی۔ یسفال کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ میرال آنکھیں میچے عزت سے مسکرا دی تھی، مگر عباس خان آفریدی نے طلاق نہ دینے کی یسفال کو جو سزا سنائی تھی اس نے میرال کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ پیارا انسان اتنی تکلیف برداشت کرتا، یہ بات میرال کو کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ اگر تم اس لڑکی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر کے تمہیں اپنی جائیداد سے نہ صرف آگ کر دوں گا بلکہ تمہیں مرتے دم تک اپنی صورت تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ میرے خاندان کا ہر فرد تم سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ عباس خان آفریدی کرخت اور پتھریلے لہجے میں بولتے یسفال کو بھی لمحے بھر کو ساکت کر گئے تھے۔ آج تک اس نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج پہلی بار وہ اپنے دل کی خوشی کی خاطر بول رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ آج بھی اس کے بابا اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ میرال جو یسفال کی جانب سے کچھ بولنے کی منتظر تھی، یسفال کی خاموشی اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ مر کر بھی یسفال سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، وہ چاہے اسے اپنے ساتھ رہے یا نہ رکھے، مگر میرال اس کے نام سے جڑ کر رہنا چاہتی تھی۔ اچانک اس کے اندر خوف پیدا ہوا تھا کہ کہیں یسفال اپنے بابا کے کہنے پر اسے طلاق نہ دے دے۔
نہیں، یسوال اپنے بابا کی بات مان لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس سے پہلے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرال عباس خان افریدی کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ یسوال کے طلاق دے دینے کے بعد اسے اپنی آگے کی زندگی بالکل اندھیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میرال نفی میں سر ہلاتے بنا کسی کو بتائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گیٹ پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے بھیگتی آنکھوں کو بری طرح رگڑتی یسوال خان افریدی کے اس محل سے نکل آئی تھی جس میں اس کی زندگی کے سب سے حسین پل گزرے تھے، مگر یہ حسین لمحے سے زیادہ دن راست نہیں آئے تھے۔ میرال دھندلائی آنکھوں کے سارے اپنے آنسو پوچھنے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کہاں نکل آئی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے۔ اپنے آپ میں کھوئی وہ کب روڈ کے بیچ آئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اندازہ تو اسے اس وقت ہوا تھا جب اس کے سر پر پہنچتی گاڑی نے زور سے ہارن مارا تھا۔ میرال اس وقت ہوش میں ہوتی تو سامنے سے ہٹتی۔ گاڑی والے نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی تھی مگر میرال کو نہیں بچا پایا تھا۔ گاڑی سے ٹکراؤ کے نتیجے میرال روڈ پر گرتی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ شکور، دیکھ کر کیوں نہیں چلاتے تم؟ کون ہے یہ بچی؟ نہ جانے کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ گاڑی سے نکلتی ناہید بیگم ڈرائیور پر برستی جلدی سے میرال کی جانب بڑھی تھیں۔ اس کو تھام کر سیدھا کرتے انہوں نے میرال کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ انہوں نے بہت آسانی سے اس دھان پان سے لڑکی کو سنبھال لیا تھا۔ صوفیہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں نے مل کر اس تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ یہ اتنی معصوم اور پیاری لڑکی اس تنہا روڈ پر کیا کر رہی تھی؟ صوفیہ نے میرال کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے کہا تھا، کہیں یہ کوئی چڑیل تو نہیں ہے؟ اسی لمحے آگے بیٹھے حمزہ نے پلٹ کر میرال کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یہ تو میرال بھابی ہیں، یسوال بھائی کی بیوی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرال اس وقت اکیلی روڈ پر کیا کر رہی تھی اور یسوال اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ یسوال کو تو وہ بہت زیادہ اہم تھی، یسوال کی بیوی۔ دونوں خواتین نے شاکی نگاہوں سے حمزہ کی جانب دیکھا تھا جس پر وہ ان دونوں کو جلدی جلدی سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ تو سنتے ناہید بیگم اور صوفیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یسوال خان افریدی کا یہ روپ ان دونوں کے لیے بھی کافی انوکھا تھا۔ یسوال بھائی کو کال کر کے میرال کا بتانا چاہیے۔ صوفیہ کشمکش میں مبتلا ہوئی تھی۔ نہیں، حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے اسامہ کو کال کی تھی۔ یہ بہت اچھا موقع ہے تم لوگوں کے لیے اپنے اکھڑ مزاج بھائی کو حویلی لے کر جانے کا۔ میرال بھابی یسوال کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہیں تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بہت ہے کہ تم میرال بھابی کو ان کے اصل سسرال لے جاؤ۔ یسوال خان افریدی خود ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ اسامہ تو جیسے اپنے دوست کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کی بات سنتے گاڑی میں موجود تمام نفوس مسکرا دیے تھے۔ میرال کی بینڈیج کرواتے وہ لوگ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئے تھے۔ میرال ان میں سے صرف حمزہ کو ہی جانتی تھی۔ وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا جب اس حویلی کا سربراہ ہی اسے طلاق دلوانا چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے میری زندگی چھین کر مجھے شان و شوکت کا لالچ دے رہے ہیں جس کو میں بہت پہلے ٹھکرا چکا ہوں۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں بابا سائیں کہ شاید فائقہ کی طرح میں اس لڑکی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میرال میری بیوی ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ نے اب تک کب مجھے آپ کی شفقت سے نوازا ہے جو آپ مجھے اس شفقت سے محروم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ تنہا رہا ہوں بابا۔ اب جب اپنی زندگی اور دل کو آباد کرنا چاہا ہے تو آپ اپنی روایات کی زنجیر لے کر پھر سے مجھے ان میں باندھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یسوال بہت ہی ادب اور تہذیب کے ساتھ اپنے باپ کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی خاطر لڑ رہا ہے وہ اس کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ بہت محبت کرتے ہو اس لڑکی سے؟ عباس خان افریدی اپنے بیٹے کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے اس قدر محبت دیکھ کمزور پڑ چکے تھے۔ بہت زیادہ۔ میرے دل کا سکون بن چکی ہے وہ۔ میرے برنگ اور بے رونق زندگی کو سنوارا ہے اس نے۔ دنیا کی ہر آسائش چھوڑ سکتا ہوں مگر اسے نہیں۔ یسوال خان افریدی میرال کی معصوم صورت تصور میں لاتے بولتے مسکرایا تھا۔ وہ ہمارے خاندانی حسب و نسب کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ عباس خان افریدی کی بات پر یسوال نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میرے دل کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ یسوال خان افریدی اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاص لڑکی سے جس نے وہ کر دکھایا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا، جس نے میرے بگڑے ہوئے اکھڑ مزاج بیٹے کو سنوار دیا ہے۔ عباس خان افریدی اب کافی حد تک مان چکے تھے۔ یسوال نے ملازمہ کو بلا کر میرال کو لانے کو کہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ملازمہ حواس باختگی سے قریب آئی تھی۔ سائیں، بی بی کہیں بھی نہیں ہے، انہیں پورے گھر میں دیکھ لیا ہے۔ عابد کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی آدھے گھنٹے پہلے بی بی کو روتے ہوئے باہر لاؤنج سے جاتے دیکھا تھا۔
ملازمہ کی بات پر یسفال خان افریدی کی چوڑی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے اور پریشانی سے لال پڑ چکا تھا۔ عباس خان افریدی خاموشی سے بیٹھے یسفال کو اس لڑکی کی پریشانی میں پاگل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کبھی کسی کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والا ان کا بیٹا پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور گھبرا کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسروں کے آگے اس کی اہمیت جتاتے پھر رہے ہو۔ اپنی بیوی کو اپنے حوالے سے اعتماد تو دلاؤ کہ وہ کتنی اہم تمہارے لیے ہے۔ تم کسی کے کہنے پر بھی اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ عباس خان افریدی اپنے بیٹے کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں نے تمہاری شرائط پوری کر دی ہیں۔ اسکول کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے اور ہاسپٹل کی بھی۔ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اور میری بیٹی کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ امان شیرازی جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ فون اسے آنے والا تھا۔ اس وقت بھی اسپیکر پر ابھرتے الفاظ سنتے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خان حویلی کی شہزادی سومل خان افریدی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر امان شیرازی کی بے چینی اب بھی ہنوز قائم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عباس خان افریدی سومل کو کبھی بھی دل سے اس کے پاس نہیں بھیجے گا اور سومل زیادہ دیر اس کی خاطر اپنے جان سے پیارے بابا اور بھائیوں سے نہیں لڑے گی۔ ناول جاری ہے۔